اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین یا رب العالمین۔ بہت ہی عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر ایک وقت مقررہ تک اسے اس دنیا کے اندر بھیج دیا، اور پھر اس دنیا میں جینے کا اس کو سلیقہ سکھایا، اس دنیا میں جینے کا اس کو راستہ دکھایا، اور پھر اس کو یہ آزادی بخش دی کہ چاہے تو اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے یا پھر اس کا نافرمان بن جائے۔ تو چنانچہ فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب چاہے تو شکر گزار بنے یا پھر نافرمان بنے۔ پھر انسانوں کو ہی اپنی کتابوں کے ذریعے اور انبیاء کرام کے ذریعے یہ بات بھی بتا دی کہ ان دونوں راستوں پر چلنے کے نتائج کیا ہونے والے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ نیک اعمال کریں گے، اپنے رب کے شکر گزار بن کر زندگی گزاریں گے، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنتوں میں داخل کرے گا جن کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن کر زندگی گزارتے ہیں، ہر وقت گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں، جنہیں کبھی اپنے رب کی یاد ہی نہیں آتی، اور پھر اسی حالت میں ان کو موت بھی آ جاتی ہے، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم رسید کر دے گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے اور میری طرح ہوتے ہیں، جو گناہ تو کرتے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے گناہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر زیادتی کی، اپنے آپ پر ظلم کیا، تو پھر وہ لوگ اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں، پھر وہ اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور وہ اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، اور اس بات کا عہد کرتے ہیں، اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ وہ پھر کبھی ان گناہوں بھری زندگی کی طرف نہیں پلٹیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ وہ کبھی پھر سے ان گناہوں کو نہیں کریں گے جن میں آج تک کہ وہ ملوث رہے ہیں، وہ کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار قرآن مجید میں یہ بات کہتا ہے کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، لیکن معافی کیسی ہونی چاہیے؟ معافی ایسی ہو کہ جس کے بعد پھر کوئی گناہ نہ ہو، معافی ایسی ہو کہ جس کے بعد انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ، ایسی توبہ کہ جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، جس کے بعد صرف اور صرف نیک طرز زندگی ہو، جس کے بعد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، اور جس کے بعد صرف اور صرف موت کی یاد ہو۔ ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسی توبہ کریں، اور پھر ایسی توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ جب تم ایسی توبہ کر لو گے تو بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا، یعنی تمہارے پورے کے پورے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا،
تمہاری سیاہ کاریوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تمہاری برائیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، سچی توبہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ وعدہ ہم سے کر رہا ہے کہ صرف وہ ہمارے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا، بلکہ وہ یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ وہ تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں انبیاء کرام ہوں گے، جہاں شہداء ہوں گے، جہاں صالحین ہوں گے۔ ہم جیسے گناہگاروں کو ایک توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے گا کہ جہاں پر اس کے برگزیدہ بندے بھی رہیں گے۔ جب ہم سورہ فرقان کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 اور 71 کے اندر اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر اس میں کیا ہے کہ جو اس سے توبہ کرتے ہیں، جو اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ لیکن ان دونوں آیتوں کے پہلے کی 2-3 آیتیں اور اس کے بعد کی ایک آیت، ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ بہت ہی بڑے بڑے گناہ گنائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کے اندر فضول خرچی کا بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شرک کا بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ زنا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ قتل کر دیتے ہیں، اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور لغویات میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب کے اندر مبتلا کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دے گا۔ لیکن ان گناہوں کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ان تمام گناہوں کو کر لے اور پھر اپنے رب سے معافی مانگے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ انسان جب یہ گناہ کر لے اور اس کے بعد توبہ کرے، تو گناہ کون سے؟ شرک، قتل، زنا، جھوٹی گواہی، لغویات، فضول خرچی، اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد انسان اگر اپنے رب سے توبہ کرے، اپنے رب سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو، ان کے تمام برائیوں کو بھلائیوں سے تبدیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ ان کو اچھائیوں سے تبدیل بھی کر دے گا۔ لیکن پھر سے شرط وہی ہے کہ توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ تو توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ جو توبہ کرے اور نیک اعمال کرے اور ایسی توبہ کرے کہ جیسے توبہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہے کہ جو توبہ کا حق ادا کرتے ہیں، جن کے دل میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ابھی تو توبہ کر لیں گے لیکن اس کے بعد پھر سے وہی گناہ کریں گے، کہ توبہ کرتے چلے جائیں گے پھر سے گناہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے پھر گناہ کریں گے۔ ایسی توبہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسی توبہ کریں کہ جس کے بعد پھر کوئی گناہ نہ ہو۔ اس دنیا کے اندر ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو سکون میسر آئے، اس کو چین ملے، اس کو نعمتیں ملے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو، اور ہر انسان اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے کہ وہ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو، لوگ اس کو تکالیف پہنچائیں اور اس دنیا کے اندر جیتے جی وہ عذاب میں مبتلا ہو۔ ہر انسان اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کے اندر فساد برپا ہو گیا، اور کس لیے ہوا، کس وجہ سے ہوا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنی کمائی کے نتیجے میں، لوگوں کے اپنے اعمال کے نتیجے میں۔ تو انسان کو جو دکھ درد پہنچتا ہے،
جو تکلیف پہنچتی ہے وہ صرف اور صرف اس لیے پہنچتی ہے کہ انسان کے اعمال، انسان کے کرتوت اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں۔ وہ ایسے اعمال کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر زمین اور سمندروں میں خشکی اور تری کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ پھر ہر طرف سے انسانوں کے اوپر مصیبتیں نازل ہونا شروع ہوتی ہیں۔ پھر انسان کا سکھ، چین، خوشیاں یہ سب کے سب دور ہو جاتی ہیں۔ انسان کو یہ سب چیزیں نصیب نہیں ہوتی، بلکہ انسان صرف اور صرف پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکھ نصیب ہو، ہمیں چین نصیب ہو، ہمیں خوشیاں ملے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو، تو اس کا ایک نسخہ ہے، اور وہ نسخہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جب توبہ کر لی جائے گی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ بھی لوگ نوح علیہ السلام بتاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنے قوم کو کہتے ہیں کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں نازل کرے گا، وہ تم پر آسمان سے رحمتیں نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا مال سے اور اولاد سے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اتنی مال و دولت نصیب ہو جائے کہ وہ کسی اور کا محتاج نہ ہو۔ ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ایک نیک اور صالح اولاد ہو، اس کو بچے ہوں جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ لیکن یہ کب نصیب ہوگا؟ یہ اس وقت نصیب ہوگا کہ جب انسان اپنے رب سے توبہ کرے گا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، استغفار کرے گا۔ پھر ساتھ میں یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، وہ تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، وہ تمہارے لیے اس دنیا کے اندر باغ بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارٍ، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو دل کا سکون بھی ملے، اور اس کو یہ مادی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی اس کو نصیب ہو۔ لیکن یہ صرف اور صرف اس وقت نصیب ہو سکتی ہے جب انسان اپنے رب سے توبہ کرے۔ قرآن مجید کی وہ آیت میں ہم سبھی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جو ہم جیسے گناہگاروں کے لیے امید کی ایک نئی کرن لاتی ہے، ان لوگوں کے لیے ایک نئی امید جگاتی ہے کہ جو بہت زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، جن کی ساری زندگی گناہوں کے اندر گزر گئی، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنُطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کوئی ایسی چھوٹی سی چیز نہیں ہے کہ جو ایسے گناہوں کی وجہ سے تم سے دور ہو جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر وقت اپنے بندوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ پھر ساتھ میں یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی ایک گناہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا۔ شرک تک اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، شرک تک کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لی جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے جو کبھی شرک، زنا اور قتل جیسے خبیث کاموں کے اندر ملوث ہوا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی صحابہ کرام کو توبہ اور ایمان کے نتیجے میں اس دنیا کا سردار بنا دیا۔ ان لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ دنیا کے سب سے بہترین لوگوں میں سے کچھ لوگ تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صدیق ہے، جو شہداء ہے اور جو صالحین ہیں۔
ایک توبہ انسان کو گناہگار سے، بدکار سے، سیاہکار سے اس دنیا کا سب سے نیک اور سب سے متقی انسان بنا دیتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو توبۃ النصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔